کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات، مخصوصاً اس علاقے اور بستی کے تمام مومنین و مومنات، بالاخص وہ افراد کہ جو سبب بنے کہ ہم آج مذہب حقہ پر قائم ہیں، ایصال فرما دیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اولاً بہت اونچے پر آپ نے بٹھال دیا، دیکھیے مولوی اب اترتا ہے اوپر سے کہ نہیں۔ دوسری بات، آپ لوگ بہت دور بیٹھے ہیں، ان بزرگوں کے علاوہ بقیہ جوان لوگ جو آ سکتے ہیں قریب وہ آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بڑی دور سے آئے ہیں آپ لوگوں کے درمیان، لہذا شاید رسمی اعتبار سے فاطمیہ کی مناسبت سے یعنی مجالس پڑھنے کے لیے میں نے یہ پہلا سفر کیا ہے۔ بقیہ کیونکہ فاطمیہ میں کچھ اور ذمہ داریاں ہیں، فاطمیہ کی مناسبت سے سرزمین ہند کے اوپر آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی کی جانب سے فاطمیہ کی تحریک
اور مرحوم آیت اللہ العظمی شیخ جواد تبریزی قدس سرہ، ان شخصیات نے تحریک فاطمیہ کو تحریک تبلیغ میں تبدیل کر دیا۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان فرصت کو ہاتھ سے جانے نہ دے، فرصت کو ایجاد کرے۔ ہم سے کہا گیا اردو بھی بہت سادہ الفاظ میں، لیکن ایسا نہیں لگتا، جو لوگ بھی مجالس اور منبر سے وابستہ ہیں وہ خوب اچھی صورت سے زبان مدح اور زبان محبت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ پہلے آپ جانتے ہیں کہ تبلیغ کے دو موقع تھے ہمارے پاس، ایک ماہ رمضان اور ایک محرم و سفر، لیکن ہمارے مراجع کرام، بزرگان، علماء، ان کی ہوشیاری اور ان کی زیرکی اور ان کی وہ ذمہ داری کہ جو انہوں نے اپنے کاندھوں پر لے رکھی ہے، جس کی بنا پر آج ہمارے اور آپ کے لیے فاطمیہ اولیٰ سے فاطمیہ دوم تک، یہ دونوں فاطمیہ کے درمیان جو ایام اور جو دن ہیں، ان کو بھی تبلیغ میں تبدیل کر دیا۔ آج ہندوستان کے کونے کونے میں تقریباً فاطمیہ عام ہو چکی ہے۔ پہلے بھی شہادت منائی جاتی تھی، لیکن بہت مختصر سے انداز میں ایک دن مجلس ہو گئی اور بس، لیکن اب آج اگر آپ کسی خطیب، کسی عالم سے چاہیں تو عام طور سے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ لہذا خداوند عالم ہمارے ان مراجع کرام کی حفاظت فرمائے کہ جو لوگ ہم کو متوجہ کرتے ہیں ہماری ذمہ داریوں کی طرف، اور آج فاطمیہ اس منزل تک جو پہنچی ہے، اس میں تقریباً 1400 سال لگ گئے۔ ہم صرف تمہید بتلا دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ خداوند عالم نے توفیق دی تو ہم آپ کے درمیان حضرت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم دریائے معرفت اور معرفت فاطمہ کے سمندر سے چند قطرے کہ جس کی نمی کا احساس اور جس کی تری کا احساس اور جس کی خنکی کا احساس ہمارے بزرگان اور علماء نے کیا ہے، اور اس تری اور خنکی کو ہماری اور آپ کی طرف منتقل کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک ایک لفظ کے اوپر سمندر معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یعنی شخصیت فاطمہ زہرا کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کی کبریائی اور ان کے مقامات اور ان کی منزلتیں سمندر کی طریقے سے گہری، سمندر کی طرح سے طریقے سے وسعتوں والی، بلکہ یہ ایک مثال ہے سمندر کی وسعتوں اور سمندر کی گہرائی کو آج پیمانہ کرنے والوں نے پیمانہ کر لیا اور بتا دیا کہ کائنات میں سمندر کی وسعت اس دنیاوی اعتبار سے، اس زمین کے اعتبار سے کتنے برابر ہے، اس کی گہرائی کہاں پر کتنے عمق اور کتنے میٹر ہے۔ لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی عظمت اور ان کی شناخت اور ان کی پہچان کے بارے میں کسی معصوم نے اب تک نہیں بتایا کہ ان کی عظمت کتنی ہے، ان کی معرفت کی گہرائی کیا ہے اور ان کی عمق کیا ہے۔ لہذا ایسی ذات اور ایسی شخصیت کے بارے میں
ہم جیسا ایک ادنا سا طالب علم گفتگو کرنے بیٹھا ہے تو بتائیے کہ ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں اور کیا آپ تک پہنچا سکتے ہیں؟ لہٰذا میں نے کہا کہ سمندر کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے چند قطروں کی خنکی، چند قطروں کی تری، وہ جو علماء نے محسوس کی ہے، جو اولیاء خدا نے محسوس کی ہے، اس کی خبریں روایتوں کی شکل میں ہم جیسے طالب علموں تک پہنچی ہیں، تو ہم اس خبر کو آپ تک منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ اور یاد رکھیے گا، اس کو لفاظی مت سمجھیے گا، الفاظ کم ہیں، لفاظی وہاں کی جاتی، یا ایک ایک لفظ کے اوپر لفاظی وہاں پر کہی جاتی ہے جہاں مفہوم تھوڑا ہو، الفاظ زیادہ ہوں۔ کہتے ہیں ایک معنی کے لیے کئی الفاظ استعمال کر کے بتائے گئے، اس کو کہتے ہیں لفاظی۔ لیکن جہاں معنی زیادہ ہو، مطالب زیادہ ہو، مفہوم زیادہ ہو، لفظ کم ہو، تو بتائیے لفاظی معنی رکھتا ہے؟ وہ ذات کے جس کو پہچانوانے اور جس کو پہچاننے کے لیے زبان معصوم اور زبان رسالت کھل رہی ہو اور وہ اعلان کر رہی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب قرآن کے زمین پر اترنے کے کتنے مرحلے ہیں، یہ ایک بحث ہے۔ کس صورت اور کس طریقے سے یہ قرآن نازل ہوا، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ آیا قرآن 23 سال کی مدت میں نازل ہوا؟ اگر 23 سال کی مدت میں نازل ہوا تو شب قدر میں پھر کیا نازل ہوا؟ اور وہ شب کون سی شب ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ خداوند عالم بندے سے پوچھ رہا ہے تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ اور اس کے بعد بات کو ختم نہیں کیا، آگے بڑھ کر کے شانہ ہلا کے کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بس اتنا سمجھ لو کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہی فاطمہ۔ شب قدر اس سے مراد کیا ہے؟ فاطمہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کر کے حضرت فرماتے ہیں فمن عرف حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ اگر کسی نے فاطمہ زہرا کو سلام اللہ علیہ کو حق معرفت کے ساتھ پہچان لیا تو گویا اس نے لیلۃ القدر کا درک کر لیا، ادراک کر لیا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم کیا درک کر پاؤ گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ چھٹے امام کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمانا چاہتے ہیں لیلۃ القدر کو اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کسی نے حق معرفت کے ساتھ پہچانا تو وہ اس منزل پر پہنچے گا کہ لیلۃ القدر کو درک کر سکے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر کو تم درک نہیں کر سکتے، نتیجہ یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ محال ہے شب قدر کو
اور اس کی فضیلتوں کو کوئی درک کر سکے، لیکن پھر ایسی شب کہ جس کا درک کرنا، جس کی عظمت کو سمجھنا، جس کی فضیلتوں کو جاننا ہمارے لیے محال ہے، اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ ایسی چیز جس کو ہم درک نہ کر سکیں، جس کو ہم سمجھ نہ سکیں، جس تک پہنچ نہ سکیں، تو پھر ایسی چیز کا ذکر ہمارے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ قرآن بتلا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کون سے مہینے؟ جس مہینے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے مراد وہی تو مہینہ ہوگا۔ کس مہینے میں نازل ہو رہا ہے یہ سورہ؟ سورہ انا انزلنا، سورہ قدر کس مہینے میں نازل ہو رہا ہے؟ ماہ رمضان میں۔ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ جس کے دن اور دنوں سے بہتر، جس کی راتیں اور راتوں سے بہتر، جس کے گھنٹے اور گھنٹوں سے بہتر، جس کے منٹ اور دن کے منٹوں سے بہتر، جس کے سیکنڈز اور سیکنڈوں سے بہتر، اور اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے حدیث میں۔ خطبہ شعبانیہ جو رسول اکرم نے دیا اس میں اور زیادہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے ماہ رمضان کے بارے میں۔ فرماتے ہیں نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں تم سو جاؤ تو عبادت ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جب اس مہینے میں سونا عبادت ہے تو اگر کوئی جاگے عبادت کے لیے؟ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے نومکم فیہ عبادہ، پھر آگے بڑھ کر کے اور ایکسپلین کیا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں جو تم نفس لیتے ہو، جو سانسیں لیتے ہو، یہ سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں۔ تسبیح کیا چیز ہے؟ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہے تسبیح۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے تسبیح۔ ماہ رمضان میں اگر کوئی سانس لے رہا ہے تو یہ سانس تسبیح ہے۔ تسبیح لکھی نہیں جائے گی کہ نہیں آپ سانس لے رہے ہیں فرشتوں سے ہم تسبیح لکھوا دیں گے، یہ نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ بھی ہوتا تو منت تھا اس کی طرف سے، احسان تھا، وہ ہمارے سونے کو عبادت بنا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح ہے، یہ ہے یہ مہینہ۔ ایسے 1000 مہینوں سے شب قدر افضل ہے، اور شب قدر سے مراد فاطمہ بہرہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ یہاں سو جانے پر عبادت لکھا جا رہا ہے، یہاں سانسیں لینے کو خداوند عالم کہہ رہا ہے اللہ اکبر لکھو، لکھو سبحان اللہ، لکھو والحمدللہ۔ ارے ملک پوچھے گا پروردگار یہ تو سانسیں لے رہا تھا، نہیں، ایسا سوال نہیں کر سکتا۔ ماہ رمضان میں ملک کے کانوں میں بھی جو صدا سانس لینے کی پہنچے گی وہ تسبیح بن کر پہنچے گی، تسبیح بن کر کے پہنچے گی۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی سانسیں نارملی وے میں لے رہا ہے تو وہ تو ملک نے لکھ دیا تسبیح، اگر کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوگا تو کیا لکھے گا؟ ظاہر ہے دونوں چیزوں کا ثواب ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی سانس لے رہا ہے خالی، اس کے لیے بھی تسبیح، ایک آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کے لیے کیا لکھا جائے گا؟ اگر وہی لکھا جائے تو اس کا عمل زیادہ، جزا زیادہ ہونا چاہیے۔
بس یہ وہ منزل ہے جہاں صدائے آواز قدرت آئے گی، ملک بیچ سے ہٹ جاؤ، اس کا ثواب تم نہیں دے سکتے، اس کا ثواب ہم دیں گے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ اور جہاں عاشق نے اپنے معشوق کو دیکھا، اب وہ کوانٹیٹی بھول گیا، مقدار بھول گیا، اس کو اب یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کتنے برابر چاہیے، کہ تلاش تو اسی دیدار کی تھی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ اب ہم نے یہ سب کچھ کیوں بیان کیا؟ یہ ایسے مہینوں سے، 1000 مہینوں سے شب قدر افضل ہے، اور لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اگر وہاں اعتراض کے لیے زبان نہیں کھل سکتی، سونے کو عبادت کر دیا جائے، سانس لینے کو تسبیح بنا دیا جائے، تو حب فاطمہ میں زندگی کوئی گزار رہا ہو، ولایت فاطمہ میں زندگی کوئی گزار رہا ہو تو بھی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی تسبیح فاطمہ پڑھ رہا ہو مدح فاطمہ کی صورت میں، تو اب اس کا ثواب لکھا نہیں جا سکتا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے۔ آپ لوگوں کو زحمت ہوگی چڑھ گئی۔ لہذا میں تمہیداً یہ سب کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وگرنہ شب قدر سے مراد کیا ہے ہمیں کیا پتا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ بس تم کو قریب لا کر کے بتائے دیتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ 1000 مہینے جو ماہ رمضان جیسے ہوں۔ اگر کسی ذات کو ڈائریکٹ سمجھا نہ جا سکے، طریقہ کیا ہے؟ نسبتیں سمجھی جاتی ہیں، نسبتیں سمجھی جاتی، وہ تمام چیزیں اور اشیاء، وہ تمام افراد جو اس سے منسوب ہیں، اس کی طرف جن کا تعلق ہے، ان کو الگ الگ آپ سمجھ لیے۔ مثلا ایک بدن کے بارے میں آپ کسی فیزیولوجسٹ سے پوچھئے، وہ ڈائریکٹ بدن کے بارے میں کہ بھئی پورے بدن کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ پھر کیا طریقہ ہے؟ کہتے بھئی ہم بدن کے اعضاء کر کے بتا سکتے ہیں۔ اب آنکھوں کے اسپیشلسٹ سے آنکھوں کے بارے میں پوچھئے، کانوں کے اسپیشلسٹ سے کانوں کے بارے میں پوچھئے، ٹھیک ہے؟ سانس کے اسپیشلسٹ سے سانس کے بارے میں پوچھئے، قلب کے اسپیشلسٹ سے قلب کے بارے میں پوچھئے۔ یعنی بما ہوا بدن اور جسم کے بارے میں پوچھا تو ایک آپ کو کوئی شخص نہیں مل رہا ہے جو پورے بدن کو ایکسپلین کر سکے، تو اجزاء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، نسبتوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک جسم کو سمجھنے کے لیے یہ بتائیے کس آب و ہوا میں رہ رہا ہے، اب آب و ہوا سے کچھ سمجھیں گے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ اس پر کون سی چیزیں متاثر ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو اِنَّا أَنزَلْنَا کو سمجھو، اس سورے کی فضیلت کو سمجھو، اس سورے کی عظمت کو سمجھو، اس قرآن کو سمجھو جو قرآن نے خدا نے نازل کیا ہے، اللہ کی عظمت کو سمجھو جو قرآن نازل کرنے والا ہے، اس قلب کو سمجھو کہ جس قلب پر یہ سورہ نازل اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یعنی شب قدر کو سمجھنے کے لیے ہم کو ایک ایک کر کے الگ الگ سمجھنا ہوگا، جتنا سمجھ میں الگ الگ آ جائے اتنا ہی ہم لیلۃ القدر کے نزدیک ہوتے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے شاید بہت بڑا دعویٰ ہو آپ کے سامنے، لیکن ایکسپلین کریے گا، علماء جو آئیں، مولوی حضرات، خطیب آئیں، ان سے پوچھے گا، کہیے گا اس بارے میں بتاؤ۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ڈائریکٹ گفتگو کہیں ہوئی ہی نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ فاطمہ کیا ہیں، یہاں پہ لکھ دیا جائے فاطمہ کیا ہیں اور اس کے بعد قلم شروع ہو جائے ایکسپلین کرنے، فاطمہ یہ ہیں، فاطمہ یہ ہیں، فاطمہ یہ نہ۔
فاطمہ کو سمجھانے کے لیے، حضرت کو سمجھانے کے لیے اور ان کی شخصیت اور عظمت کو سمجھانے کے لیے کوڈ دیے گئے ہیں، کوڈ۔ فاطمہ کیا ہے؟ بنت المصطفیٰ۔ فاطمہ کیا ہے؟ زوجۃ المرتضی۔ فاطمہ کیا ہے؟ ام الائمہ۔ فاطمہ کیا ہے؟ ام ابیہا۔ فاطمہ کیا ہے؟ صدیقہ۔ فاطمہ کیا ہے؟ طاہرہ۔ فاطمہ کیا ہے؟ زکیہ۔ فاطمہ کیا ہے؟ راضیہ۔ فاطمہ کیا ہے؟ مرضیہ۔ فاطمہ کیا ہے؟ لفاطمہ عند اللہ تسعۃ اسماء، اللہ کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام ہیں۔ اب حضرت کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے، اب روایتیں کیا بتلا رہی ہیں؟ فاطمہ سے مطلب، فاطمہ کا مطلب کیا ہے، فاطمہ کا نام کیوں رکھا گیا فاطمہ؟ 8 حدیثیں ہیں لفظ فاطمہ کو سمجھانے کے لیے۔ زہرا کیوں نام پڑا گیا؟ اس لیے۔ صدیقہ کیوں نام پڑا؟ اس لیے۔ زکیہ کیوں نام پڑا؟ اس لیے۔ راضیہ کیوں نام پڑا؟ اس لیے۔ مرضیہ کیوں نام پڑا؟ اس لیے۔ میں کہتا ہوں یہ ناموں کی عظمت بتائی جا رہی ہے، مسمى کی نہیں۔ صاحب نام کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے، نام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہ بحث جو ہم آپ کے درمیان شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ جب فاطمیہ میں خطیبوں مولوی حضرات کے ساتھ جب ہم لوگوں کی جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں کہ اب وہ فاطمیہ کے لیے نکلیں، جائیں، 4 دن 5 دن 10 دن گفتگو کریں، تو یہ ساری گفتگو کوڈ ورڈ میں ان کے درمیان ہوتی ہے کہ آپ کو اس 10 دنوں میں حضرت کے سلسلے میں بولنا ہے۔ انصاف سے بتائیں، اگر وَلِفَاطِمَةَ 9 اسماء عند اللہ، اللہ کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام ہیں۔ اچھا دیکھیے، نام ہمیشہ صاحب نام کا تعارف کراتا ہے، صحیح؟ اگر ہمارے درمیان پڑھے لکھے لوگ، اچھا معاشرہ، اچھا سماج اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے نام کے اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیت بھی کرے، صحیح ہے؟ اگر نام عالم رکھ دے تو اگر سمجھدار ماں باپ ہیں تو پھر پڑھوائیں گے ضرور، کہ کہیں ایسا نہ ہو نام کچھ ہو مسمى کچھ۔ البتہ اب تک ایسا دیکھنے میں کم آتا ہے، عالم نام کے لوگ۔ صلوات بھیجیے محمد۔ نام کے اثرات زندگی پر پڑتے ہیں، اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے، آپ سے کہا گیا ہے، اچھے نام رکھو۔ اچھے ناموں سے مراد اینٹک نام نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا آپ کے کلچر میں کیا ہے، ہم اپنے کلچر کی بات، ادھر کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں اینٹک نام بڑے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ بھئی اینٹک سے کیا مراد ہے؟ مولانا صاحب کو ایسا نام بتائیے جو اب تک کسی کا نہ ہو۔ ہم سے کہا کیا جا رہا ہے؟ نام، اچھے نام رکھیے تاکہ اچھے ناموں کا اثر زندگیوں پہ پڑے۔ اچھے نام کیا ہیں؟ جو اللہ کے نزدیک اچھے ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، وہ نام جو اللہ نے رکھے ہوں اس سے اچھے کوئی نام ہے؟ اب آپ ان کو بتائیے کہ آپ اپنی بچی کا نام ہونے والی مثلا کنیز فاطمہ رکھ دیے، کہا جناب یہ کنیز فاطمہ میری پھوپھیزاد بہن کا ہے نا، چچا زاد بہن کا ہے۔ اچھا ان سے کہہ دیا کوئی بچہ ہوا، لڑکا ہوا، ان کو نام اچھے بچے۔ بھئی اچھوں سے مراد کیا؟ جس کو خدا اچھا کہہ رہا ہے، حسین اللہ کے نزدیک اچھا، معنی اس کے یہی ہیں، خوبصورت، حسن اللہ کے نزدیک جمیل و خوبصورت۔ فاطمہ یعنی ہر برائیوں سے دور رکھی گئی خاتون۔ فاطمہ جس کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رکھ دیا گیا۔
اینٹک نام۔ جب امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی تمام بچیوں کے نام فاطمہ اور تمام بیٹوں کے نام علی، تو حضرت فرماتے ہیں اگر خدا مجھے 1000 بیٹے دیتا تو ہر بیٹے کا نام علی رکھتا ہے۔ صلوات بھیجیے۔ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا اثر ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ اینٹک نام، وہ جو اللہ کے نزدیک اینٹک ہوں۔ صحیح ہے نا؟ اللہ کے نزدیک فاطمہ سے بہتر کوئی نام نہیں، کسی کا نام نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو پھر اب آپ انصاف سے بتائیں، اس نے نام کے بعد زندگی پر اثر نہیں پڑے گا، بلکہ کردار کو دیکھ کر نام رکھا ہے، مستقبل کو دیکھ کر کے نام رکھا ہے۔ اب جس شخصیات کے نام اس نے رکھے ہوں، فاطمہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، زہرا، مبارکہ، ام الحسنین، ام الائمہ، تو اب انصاف سے بتائیں کہ کتنے کمالات کی یہ مالکہ ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ لہذا میں نے عرض کیا، جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جب گفتگو ہوتی ہے تاکہ اشارے ظاہر ہے، بقیہ تحقیق کرنا ہمارا اور آپ کا سب کا کام ہے کہ ڈائریکٹ شہزادی کے سلسلے میں گفتگو کم آئی ہے۔ اگر اب آپ گفتگو کرنا چاہیں قرآن میں فاطمہ، آپ سوچیں گے اس طرح کی مجلسیں تو پڑھی نہیں جاتی ہیں، تو عنوان خالی بتا رہے ہیں۔ نہیں، ہم سب لوگوں کو فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں معلومات ہونا چاہیے کہ کس عظمت کے سلسلے میں آج ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ قرآن میں فاطمہ، اسی کو پلٹ دیجئے، فاطمہ میں قرآن، قرآن میں فاطمہ، فاطمہ میں قرآن۔ اب قرآن کو جز جز کریے کیونکہ یہ بڑا موضوع ہے، شاید سمجھ میں نہ آئے۔ سورہ قدر میں فاطمہ، فاطمہ میں سورہ قدر، سورہ کوثر میں فاطمہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات بر محمد۔ ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے، یہ ہم کوئی کسی عرب کی ہم تھوڑی نہ ہے، خدا کا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا ہے۔ اے میرے حبیب، یہ عطیہ اتنا کمزور عطیہ نہیں ہے کہ جس کے مقابل میں بغیر شکریہ کہ تم لے لو۔ فصل لربک، اب کرے کون سا اس کے مقابل میں شکر پیش کیا جائے؟ عمل کہ جو عطیہ مل رہا ہے اس سے موازنہ کر سکے، کمپریزن کر سکے، کوئی شے کائنات میں نہیں ہے جو اس عطیے کے مقابل میں قرار پا جائے۔ کہا بس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو، فصل لربک، اپنے پروردگار کے سامنے نماز ادا کرو، سجدہ ادا کرو۔ کہا ابھی پورا نہیں ہوا اس عطیے کا شکریہ۔ نماز ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہو جائے تو سارے اعمال قبول، اگر نماز رد ہو جائے سارے اعمال رد۔ نماز معراج المؤمن، نماز ستون دین۔ لیکن فاطمہ جیسا عطیہ ملے اور خالی نماز سے مسئلہ حل ہو جائے؟ فصل لربک، صرف نماز پر اکتفا نہیں ہوگی، وانحر، راہ خدا میں قربانی بھی دو۔ اور اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے ان شانئک، ہمیشہ خاطر رہو آج کے بعد تمہارا دشمن مختون نسل ہے۔ فاطمہ دے دیا یعنی تم کو مبارک قرار دیا۔ اب قتل کرنے والے قتل کرتے رہیں، خون بہانے والے خون بہاتے رہیں، لیکن برکت فاطمہ کو کائنات سے مٹا نہیں سکتے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ حضرت کا ایک نام ہے لقب مبارکہ،
ایک ہم اور آپ کسی کو مبارک کہیں، ظاہری چیزیں، مکان دیکھ لیا بھائی مبارک ہو، ولادت ہو گئی کہا مبارک ہو، اللہ اس میں برکت دے، یعنی ایک بیٹا ہے 2 بیٹے دے، 4 بیٹے دے، صحیح ہے؟ اگر خدا کسی کو کہے مبارک، میں کہہ رہا ہوں صرف اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں، یعنی اس کو ایکسپلین کرنا آپ کا کام ہے، غور کیجئے، خدا کسی کو کہے بارک اللہ فیک، خدا اگر رسول اکرم سے کہے بارک اللہ، خدا ہم تم کو برکت دیں گے، ہم نے جو تمہیں دے دیا بنیاد برکت دے دی، برکت کی جڑ عطا کر دی، اب یہ برکتیں دیکھنا کیسے باقی رہیں گی؟ آئیے بحث کریے مبارک پہ، نسل فاطمہ، اولاد فاطمہ، صلوات فاطمہ، تسبیح فاطمہ، دشمنان فاطمہ پر لعنت کی برکتیں، وہ تمام مراکز جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب ہیں، وہ اشعار جو، وہ مدح سرائیاں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں ہوئی ہیں، وہ احادیث جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ہیں، وہ آیات قرآنی جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ہیں، وہ ملائکہ جو فاطمہ کے نور سے خلق ہوئے، وہ جنت جو فاطمہ کے نور سے خلق ہوئی، وہ کائنات جو فاطمہ کے نور سے خلق ہوئی، کون فاطمہ مبارک؟ صبح کی نماز کا وقت ہے، لوگوں کے گھروں میں نور پہنچا، مدینے کے پاس آئے، مدینے میں آئے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ میرے گھر میں نور آ رہا ہے، چمک آ رہی ہے، نور افشانی، نور چمک رہا ہے، کہ جاؤ فاطمہ کے گھر پہ جاؤ معلوم کرو کیا ہے۔ یا اللہ، کسی نے سوال نہیں کیا، حضور ہم آپ سے پوچھنے آئے کہ میرے گھر کیوں چمک رہے ہیں؟ حضرت فرما رہے جا کے فاطمہ زہرا سے پوچھو، اس گھر سے علت اور سبب معلوم کرو کہ تمہارے گھر میں یہ ظاہری نور کیوں آ رہا ہے۔ اگر زندگیوں میں نور چاہتے ہو تو اس گھر سے وابستہ رہنا ہے۔ صلوات بر محمد۔ حدیث ہے، فریقین کی حدیث ہے، آئے کا مسلح عبادت پر عبادت، ظہر کا وقت آیا ظہر پہ عبادت کا، کیا وجہ کیا ہے؟ کا عبادت۔ اچھا دن میں نور چمکنے کا کیا مطلب؟ کتنا قوی نور ہو جو چمکے اور احساس ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ فاطمہ کے گھر پتہ لگا کہ جناب فاطمہ زہرا مسلح عبادت پر محو تسبیح پروردگار ہیں۔ اسی وقت اسی طرح مغرب کے ٹائم یہ تسبیح فاطمہ کی برکتیں عنوان ہے۔ اگر چاہیں تو خالی اس پر گفتگو کریں کہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ کی کائنات میں برکتیں کیا ہیں، لیکن ہم آپ کے درمیان آپ کا وقت اگر لے رہے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ سوچتے رہیں، زندگیاں کم پڑیں گی، آنے والے خطیب اور ذاکر آئیں پہلے سے بتا دیجئے گا کہ اس مرتبہ آپ کو صرف اسم مبارکہ پہ پڑھنا ہے، راضیہ پہ پڑھنا ہے، مرضیہ پہ پڑھنا ہے، یہ خود ایک ایک عنوان ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ڈائریکٹ حضرت کے بارے میں گفتگو نہیں ہوئی، اللہ کے نزدیک اسماء ہیں، بعض روایتوں میں حضرت کے 100 القاب ذکر ہوئے ہیں، 100 القاب ذکر ہوئے ہیں۔ خدا اگر کسی کو طاہرہ کہے کیا مطلب ہوا؟ ہم ابھی نہا دھو کر کے گھر سے آئیں، آپ نے دیکھا ارے ہاں مولانا صاحب آ رہے ہیں، کسی نے کہا ارے نہیں شاید، ارے نہیں ابھی تو دیکھا ہے، ابھی پاک صاف ہو کر کے آ رہے بھائی، اجلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صاف ستھرے۔ ہماری طہارتوں کا معیار کیا ہے؟ نہا لینا، صاف ستھرے کپڑے پہن لینا، چاہے اندر۔ لیکن خدا اگر کسی کو کہے طاہرہ، مجھے نہیں پتا کہ میں اس کی تفسیر کیا کروں، اس لیے کہ جب جناب مریم کو خطاب ہو رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ
طہرکی واصطفاکی، اے مریم اللہ تمہارے پروردگار نے تم کو طاہر بنایا، تمہارا انتخاب کیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ اے فاطمہ اللہ نے تم کو طاہر بنایا، تمہارا استفاء اور انتخاب کیا۔ جناب فاطمہ زہرا نے سوال کر لیا پھر مریم؟ اس کے بعد فرماتے ہیں رسول خدا تم کو سید نساء العالمین بنایا۔ فاطمہ پلٹ کر کے سوال کر لیتی ہیں یا ابتا، اے میرے بابا یہ تو بتائیے پھر مریم؟ یعنی کیا مطلب؟ مریم کے لیے بھی تو یہی کہا گیا ہے طہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ تو فرماتے ہیں ہیا فی زمانہا وانت فی کل العالمین۔ صلوات بر من الاولین والآخرین، وہ اپنے زمانے میں سیدہ ہیں، وہ اپنے زمانے میں، اور تم اول سے آخر تک تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہو۔ میں نے کہا نا اشارہ، اگر جناب فاطمہ زہرا کو سمجھنا ہے تو ہر زمانے کی عورتوں کو سمجھو، ہاجر کو سمجھو، سارہ کو سمجھو، حوا کو سمجھو، ختیجہ کو سمجھو، مریم کو سمجھو، اسما کو سمجھو، ام سلمہ کو سمجھو۔ واہ 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 واہ، ایک زمانے کو کوئی نہیں درک کر سکتا۔ نساء العالمین من الاولین والآخرین، ہم کو کتنے عالمین کی پتہ ہے، عالمین کے بارے میں پتہ ہے، اور کیوں نہ عالمین کی سیدہ نساء العالمین ہوں، اس لیے کہ بضعۃ الرسول ہیں، وہ رحمتاً للعالمین ہیں، ان کا جز سیدہ نساء العالمین ہے۔ صلوات بھیجئے۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سمجھنے میں جتنا بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم ان کی کو درک نہیں کر سکتے، حق معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائیں، نہ۔ شب قدر کو کوئی درک کر سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن شب قدر کے بارے میں پھر احکام کیوں ہیں؟ رات میں جاگو، انا انزلنا پڑھو، حمد پڑھو، 100 رکعت نمازیں پڑھو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ظاہری طور پر جتنا درک کر سکتے ہو اتنا درک کرو، حق کے معرفت تک نہیں پہنچ سکتے، فاطمہ کی تسبیح تو پڑھ سکتے ہو، اپنے غموں میں ان کو یاد تو کر سکتے ہو، اپنی خوشیوں میں ان کی خوشیوں کو یاد تو کر سکتے ہو، ان کی اولادوں کا تذکرہ کر تو سکتے ہو، ان کے باپ کا تذکرہ کر تو سکتے ہو، ان کی بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھ تو سکتے ہو، ان کی بتائی ہوئی مناجاتوں کو تکرار تو کر سکتے ہو، ان کے روزوں کو تو یاد کر سکتے ہو، ان کی نمازوں کو تو یاد کر سکتے ہو، ان کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے دیے ہوئے تحفوں کو تو جان سکتے ہو۔ صلوات بر محمد والے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حقیقت معرفت ہمیں نہیں مل سکتی، لیکن آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ان کے گھر کو سمجھو۔ ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ 4 دیواری، اِنَّا نَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہم اہل بیت وہ ہیں جو معدن رسالت ہیں، مختلف الملائکہ ہیں، ہمارے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے، ہمارے یہاں ملائکہ کی رفت و آمد ہوتی ہے، کبھی جبریل آتے ہیں، کبھی میکائیل آتے ہیں، کبھی عزرائیل آتے ہیں، کبھی اسرافیل آتے ہیں۔ آتے کیوں ہیں؟ کچھ لینے آتے ہیں، خدا کی قسم کچھ لینے آتے ہیں۔ اگر لینے نہ آتے ہوتے تو صرف رسول اکرم کی زندگی میں آتے، رسول اکرم کے بعد میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مرکز موجود ہے جس سے کچھ مل رہا ہے۔ صلوات بر محمد نہیں ہے، ان کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے نوکروں کو سمجھو۔ بھئی رسائی ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی تو آدمی کہتا ہے ہم اب پی اے سے مل لیں، پی اے سے نہیں مل سکتا تو کہتے ہیں ڈرائیور سے ہی بھیا تعلقات کرو، ڈرائیور سے۔ وہ جو گیٹ کیپر ہوتا ہے، چپراسی جو ہوتا ہے،
جو صاحب کا جو دروازہ کھولتا ہے، اب روزانہ جا رہے ہیں صاحب کو سلام کر رہے ہیں، صاحب کو سلام نہیں کر سکتے، اب ان کو سلام کر رہے ہیں جو صاحب کے لیے روزانہ گیٹ کھولتا ہے، بند کرتا ہے. کیوں بھائی کیوں؟ تاکہ اس سے کچھ ہم نزدیک ہو جائیں گے. فاطمہ زہرا سلام اللہ کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، چلو جبریل کو سمجھو، میکائیل کو سمجھو، اسرائیل کو سمجھو. یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں. یہ آتے ہیں جھولا جھولانے، یہ آتے ہیں چکی چلانے. اچھا چلو یہ بہت بڑی بات ہوئی، چلو فضا کو سمجھ لو، فضا کو سمجھ لو. فضا کون؟ 40 سال تک قرآن میں جس نے گفتگو کی. کہاں ہیں ہم اور آپ؟ یہ کتنا بڑا خزانہ خدا نے ہمیں دیا. کس آپ اور ہمارے بزرگوں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ جو اس دسترخوان پہ ہمیں بٹھا دیا؟ ارے یہاں باری باری میکائیل جبرائیل آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ راستہ کھلا ہے، جب چاہیں جبریل آ جائیں، جب چاہیں میکائیل آ جائیں. جب آنا چاہتے ہیں کہتے ہیں اتاذن لی ان اکون سادسا، پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چھٹا بن جاؤں؟ اور آپ سے آتے وقت کسی نے پوچھا؟ اجازت دی گئی ہے وہاں سے. صلوات پر محمد و آل محمد. جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہاں بغیر اجازت کو کوئی آ نہیں سکتا، وہاں بغیر ارادے الہی کو کوئی آ نہیں سکتا. طہارت کا مرکز ہیں، طہارت کا محور ہے. ہم انشاءاللہ میں بتاؤں گا ہم کا مطلب کیا ہے، جو روزانہ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے. ہر مشکل کی چابی حدیث قصہ. تعویذ نہیں بیان کر رہے ہیں، نہ کوئی تعویذ ہمیں لکھنا آتا ہے. تعویذ یعنی فاطمہ، کنجی یعنی فاطمہ، مشکلات کا حل یعنی فاطمہ. خدا کی قسم عمل کر کے دیکھیں، بھروسہ کر کے دیکھیں، اعتماد کے ساتھ بڑھ جائیں. کائنات کی چابی فاطمہ ہے. انبیاء نے، موسیٰ نے جب خدا سے گفتگو کرنا چاہی، گڑ گڑانا چاہا، تو کہا کوئی ایسا راستہ تو بتا کہ جس کے ذریعے یہ میری گڑ گڑاہٹ قبول ہو جائے. کہا فاطمہ کے حق کے ذریعے سے مانگو. اللہم انی اسألک بفاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. رٹ لیے ان جملوں کو اور اپنے موبائل کے اوپر اس کو رٹ لیں، روزانہ سنیں. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. میرے پروردگار تجھ کو فاطمہ کے حق کا واسطہ، اس کے باپ کے حق کا واسطہ، اس کے شوہر کے حق کا واسطہ، اس کے بچوں کے حق کا واسطہ، اس راز کا واسطہ جو تو نے فاطمہ کی نسل میں ودیعت کیا ہوا ہے. فاطمہ وہ ہیں، فاطمہ وہ ہیں. لہذا ڈائریکٹ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں ہم کیا، ملائکہ نے گفتگو نہیں کی، انبیاء نے گفتگو نہیں کی. رسول اکرم کو پتا تھا کہ وہ کوئی ظرف اس لائق نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ میری بیٹی کیا ہے. لہذا فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ ہمارا ٹکڑا ہے، فاطمہ ہمارا جز ہے. فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے. نہ فاطمہ کے فضائل و معرفت کوئی سمجھ سکتا، لیکن اس سے تکلیف ختم نہیں ہوگی. میں نے عرض کیا یہ کوئی نہ سوچے کہ اس طریقے سے مولانا نے پیش کر دیا تو پھر ہم جانیں گے کیسے، پہچانیں گے کیسے. میں نے راستے بتائے آپ کو، القاب فاطمہ، اسماء فاطمہ، خدام فاطمہ، گھر خانہ فاطمہ. ہم گھر کے بارے میں بات کر رہے تھے نا. کیسا گھر؟ جہاں وہی نازل ہوئی. کون سا گھر؟ جس گھر کے اوپر 6 مہینے تک کائنات میں سردار انبیاء، سید المرسلین، خاتم الانبیاء اس دروازے کے آگے آ کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ.
انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا بعد میں، یعنی ذکر کروں گا، پتہ تو آپ لوگوں کو ہے ہی ہے کہ فضہ کون ہے، کیونکہ ڈائریکٹ میں نے عرض کیا کہ حضرت کے بارے میں ڈائریکٹ ہم گفتگو نہیں کر سکتے، نہیں پتہ لگا سکتے، ہماری عقلیں اس لائق نہیں ہیں، ہم لیلۃ القدر کی فضیلتوں عظمتوں کو درک نہیں کر سکتے، بھائی اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں اس شب میں ایک آیت پورے قرآن کے برابر، یہی ہے نا، یہی کہا گیا ہے نا، شب قدر میں آپ ایک آیہ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے وابستگی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، یہ انبیاء سے پوچھنا چاہیے، جن انبیاء کی رسالتیں اور نبوتیں بغیر اقرار معرفت قدر فاطمہ کے ان کو نبوت نہیں ملی، ان کو رسالت نہیں ملی۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں الا معرفتها دارت القرون الاولی، میری دادی فاطمہ کی شناخت اور معرفت پر ابتدا سے انتہا تک قرنوں کو پرکھا گیا ہے۔ دارت القرون الاولی، تمام قرنیں، تمام صدیوں میں جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب کو اگر کوئی مقام، کوئی منزلت، کوئی عہدہ، کوئی منصب ملا ہے تو بے اندازہ معرفت فاطمہ۔ بقیہ انشاءاللہ گفتگو کل اگر خدا نے توفیق دی۔ یہ تحفہ محبت فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ اب آپ بتائیے انصاف سے کہ وہ لوگ کتنے لائق قدر ہیں اور لائق ذکر ہیں کہ جنہوں نے ہم کو اس راستے پہ لگا دیا۔ اگر صبح و شام رات کے سناٹے میں تکیے پر سر رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ آدمی پڑھ دے، یا خود جناب فاطمہ زہرا کو خطاب کر کے کہہ دے بی بی جس نے آپ کے نزدیک ہم کو کیا ہے اس کو نہ بھولیے گا، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، بی بی اس کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ آپ کے دامن سے اس نے نزدیک کیا ہے۔ اس پرآشوب ماحول میں، اس جنجالی زمانے میں، اس سختیوں میں نہ جانے ہم کدھر چلے جاتے، نہ جانے کس پتھر اور کس درخت اور کس دریا کے کنارے کھڑے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو ہر شب اپنے ان بزرگوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جن کی خاطر یہ محبت ہمیں ملی ہے۔ آج فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ وہ شہادت کے دن آ گئے نا، چاہے وہ فاطمیہ اولا ہو یا فاطمیہ ثانی ہو۔ جس کی بیٹی ام المصائب ہو، 18 سال کا سن جس کا ہو، وہ 18 سال کے سن میں وہ عصا لے کر کے جھک کر چلنے لگے۔ ہم کو آپ سب لوگ معاف فرما دیجیے گا۔ میں نے عرض کیا نا، آپ کی عظمت فضائل کوڈ میں بتائی گئی ہے، آپ کے مصائب کو بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کے مصائب کی طرف تو خود بیوی نے فرمایا ہے بابا ہم پر اتنے مصائب پڑے، اگر روشن دنوں پر پڑتے تو شب تاریک میں بدل جاتے۔ اچھا، اور ایسی مظلومہ کہ جس نے اپنی کسی مصیبت کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا ہو، بتایا لو ارے سب سے نزدیک جو آپ کے تھے وہ آپ کے شوہر علی تھے، لیکن علی کو بھی تو کچھ نہیں بتایا۔
فاطمہ کو بتائے کہ مجھ سے زیادہ میرا شوہر مظلوم ہے. یہی وجہ ہے کہ فاطمہ نے اپنی بیٹی کبھی علی کو نہیں بتائی. ارے علماء بیان کرتے ہیں فاطمہ کو خطاب کر کے کہتے بی بی بہت مظلوم ہے، بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی، بہت زیادہ ظلم سے، لیکن بی معافی چاہتے ہیں آپ سے. ارے آپ سے زیادہ بھی کوئی مظلوم ہے، وہ آپ کا شوہر علی مظلوم ہے. کہتے مدینے میں ایک اجتماع، چند لوگ بیٹھے تھے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مرد کے لیے سب سے سخت زندگی میں مرحلہ کون سا ہے، سب سے سخت مصیبت کا وقت کون سا ہے، کب سب سے سخت دشوار مرحلہ کون سا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے تفسیر کر رہا تھا. ایک مرد کے لیے وہ سخت منزل ہے کہ جب اس کا بچہ مر جائے، ارے اس کی اولاد کچھ مانگے وہ لا کے دے نہ سکے. ارے علی کو آتے دیکھا وہ لوگ خاموش ہو گئے. علی نے سوال کیا ارے کس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا علی ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے ایک مرد کے لیے سب سے سخت منزل کون سی ہے، زندگی کا دشوار ترین مرحلہ کیا ہے. علی فرماتے میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں. ارے کہا بتاؤ. علی کہتے کہ مرد کے لیے سب سے سخت مرحلہ یہ، ارے اس کی ناموس کو اس کے سامنے مارا جائے اور وہ کچھ کر نہ سکے. کتنا سخت مرحلہ تھا، لیکن یہی پر گفتگو ختم نہ ہوئی. فاطمہ کی زندگی مصائب سے گزری. آغوش میں حسین آئے، گھر میں خوشی کا ماحول ہے. ایک مرتبہ جبریل آسمان سے نازل ہوئے، مبارکبادی کے بعد فرماتے اے اللہ کے رسول، اللہ نے درود و سلام کہلوایا ہے اور فرمایا میری کنیز خاص کو خبر دے دیجئے یہی بیٹا کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا. فاطمہ برداشت نہ کر سکی. پوچھا جب وہ مقامات بتائے گئے اے بیٹی فاطمہ اللہ کا فرمان ہے اس شہادت کے بدلے حسین کی نسل میں امامت عطا ہوگی. فاطمہ راضی ہو گئی. بابا ذاکرین پڑھتے ہیں. فاطمہ نے پوچھا بابا اس وقت آپ ہوں گے کہ نہیں، کب علی ہوں گے کہ نہیں، کب میں ہوں گی کہ نہیں، کب حسن ہوں گے کہ نہیں. بچے سے ہی پوچھا کوئی نہیں. فاطمہ کو غشایا، غش سے بھاگا جب ہوا. فرماتی ہے بابا آئے میرا بچہ تکو تنا. آواز دوبارہ آئی نہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے اے بی بی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار جہاں جہاں ظلم اور ظالم کو نیست و نابود کر، مظلوموں کی حفاظت فرما. پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار
بی فاطمہ کے اس فرزند عزیز کے ظہور میں تعجیل فرما اور اس کو جلد سے جلد بھیج دے پروردگار، تاکہ تمام ظالم سے انتقام لے سکیں۔ ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی وفي كل إنسان وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔